السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ ابھی لاہور میں اس وقت بھی بڑی شدید بارش ہو رہی ہے اور بڑی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، یعنی کہ جڑی رج کے بارش ہوتی ہے نا، مونسون کی پہلی بڑی بارش ہے۔ دوستو، تھوڑی سی بات آپ سے میں نے یہ کرنی ہے کہ کرپشن کے خلاف آنے والی حکومت، تو ویسے تو پہلے دن سے کرپشن ہو رہی ہے اس میں، چاہے وہ غلام سرور خان کی کرپشن ہو، مراد سعید کی ہو، پرویز خٹک کی ہو، محمود خان کی ہو، لیکن آج ایسا دن ہے کہ جس میں ایک دن میں 3 منسٹروں کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ او مائی گاڈ، ایک دن میں 3 منسٹر! ایک تو منسٹر کا استعفیٰ لے لیا گیا ہے، کے پی کے کا جو ہے اجمل وزیر، اس کی آڈیو پکڑی گئی ہے جس میں وہ کوئی بندہ کہتا ہے جی میرا اتنا ٹیکس ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ٹیکس کو چھوڑو، اس کو کمیشن میں بدلو اور میرے ساتھ رابطہ قائم کرو، اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی ویڈیو پکڑی گئی ہے اور وہ انہوں نے فارغ کر دی ہے، چونکہ وہ کے پی کے کا تھا، ایم پی اے۔ تو دوستو، اگر یہ پنجاب میں جیسے پکڑے جاتے ہیں یا مرکز میں، تو اس میں عمران خان اس میں نہیں آتا، اس میں تو اس کے پر جلتے ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے پنجاب میں یا مرکز میں کوئی ایک ایم این اے یا ایم پی اے کے خلاف بھی ایکشن لیا تو میں کنارے پہ کھڑا ہوں تو میری حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ ویسے اب حکومت گرنے ہی والی ہے، حکومت کے کوئی اچھے چانسز نہیں ہیں، اپوزیشن اگرچہ متحد نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسی حکومت ہے جو خود ہی گر رہی ہے، جس کو گرانے کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب قرنطینہ میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ ایسی حکومت ہے جو خود ہی گر رہی ہے۔ ایک تو یہ وزیر سامنے آئے، اجمل وزیر صاحب، جن کا نام بھی وزیر ہے اور ویسے بھی منسٹر ہیں، تو ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا جی میں نے خود استعفیٰ دیا ہے ذاتی وجوہ کی بنیاد پہ، بعد میں بتایا گیا کہ نہیں جی ایک آڈیو سکینڈل سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے کمیشن کا وہ لیا گیا ہے۔ کرپشن نمبر 2، جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمران خان کے، کراچی میں حلیم عادل جو ایسے بڑکے مارتا ہے ٹی وی کے اوپر، اس کی 257 کنال 257 ایکڑ زمین جو ہے وہ کراچی میں نکلی ہے، جو اس نے زبردستی قبضہ کیا ہے اور انکروچمنٹ کی ہے، قبضہ کیا ہے، جس کی کوئی سیل پرچیز نہیں ہے، اور اس کی انکوائری اور تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک، یہ کرپشن کا دوسرا بڑا سکینڈل، 257 ایکڑ، یہ بگ سکینڈل ہے، کافی بگ سکینڈل ہے۔ اچھا، تیسرا، ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، مذہبی امور، وفاقی مذہبی امور، جناب وہ کیا نام ہے ان کا، قادری صاحب، پورا نام کیا ہے ان کا جو مذہبی امور کا ہے، مولانا قادری، ٹھیک ہے جی، نام ابھی نہیں ذہن میں آ رہا، وہ قادری، اس کا سکینڈل نکلا ہے کہ اس نے پچھلے سال بھی حج کے دنوں میں اپنے پارٹنر کو سارا ٹھیکہ دیا، کیونکہ یہ سارا پارٹنر کا ہی کام چل رہا ہے۔ عمران خان بھی پارٹنر کے ذریعے سارا کام کرواتا ہے، جہانگیر ترین ہی عمران خان کا پارٹنر ہی تھا نا۔ یہ سارے زلفی بخاری وغیرہ یہ کون ہیں؟ یہ سارے عمران کے پارٹنر ہیں۔ وہ میں نے بتایا نا کہ عمران خان بڑا نیک آدمی ہے، وہ ہاتھ سے نہیں لیتا، وہ اس پٹواری کی طرح جس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے آج تک کبھی رشوت نہیں لی، تو آگے صرف اس کا ادھر جیب لگا ہوا تھا، کہتا میں ایسے کر دیتا تھا، لوگ جیب میں ڈال دیتے تھے، ہاتھ سے میں رشوت نہیں لیتا، اس کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو وہ جناب ان کے جو پیر قادری صاحب ہیں مذہبی امور کے، ان کا سکینڈل نکلا ہے اور کافی بڑا سکینڈل ہے، اور اس کے اوپر جو انکوائری ہے وہ نیب والوں نے شروع کر دی ہے۔
تو دوستو یہ بتانا تھا کہ کرپشن کرتے کرتے رانجھا رانجھا کر دے نی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی. تو آج کرپشن کے ایک دن میں 3 کیس نکلے ہیں. ویسے تو میں نے بتایا یہ سارے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں نے آج بھی ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اگر پچھلی حکومتوں کا مان لیا جائے ان کی کہ جی وہ 50% کرپشن والی تھیں تو یہ 90% کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. سارے ان کے منسٹر چوں کا مربع بھان بتی کا کنبا جو ادھر سے آیا اڑ کے آئے ہیں. یہ شیخ رشید وغیرہ ان کے سکینڈل نکلیں گے. شیخ رشید کا تو سکینڈل آج تک نہیں نکلا کیونکہ یہ ہر حکومت میں آ جاتا ہے. فواد چودھری ہر حکومت میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک اور یہ سارے تو جناب یہ آج بھی یہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ یار یہ کرپشن میں بھی سب سے آگے نکلے جا رہے ہیں. پہلے تو ہے نا ان کا کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی گفتگو نہیں ہے, گالی گلوچ اور سارا کچھ ہے. اب جو ہے اس کو اس میں کرپشن میں بھی سب سے آگے جا رہی ہے. تو ماشاءاللہ یہ تبدیلی سرکار کے مزے لینے والے اب مزے لے رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے نا کہ سارے جرنلسٹ, سارے صحافی جو اس کی تعریفیں کرتے تھے, عارف حمید بھٹی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, یہ سلیم بخاری, یہ جناب حامد میر وغیرہ, یہ سارے ہی یہ میڈیا ہی ان کو لانے والا تھا. سارا میڈیا لانے والا تھا اور اس کو جناب نکا اور نکے دے ابا سارے ملا کے اب سارے لوگ ہی پریشان ہیں. انہوں نے تبدیلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے کہ جناب یہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, کس طرح پاکستان کو یہ کھوکھلا کر رہے ہیں, کس طرح پاکستان کی بلڈنگ کو انہوں نے توڑ دیا ہے. اور قرضہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا نواز شریف نے پورے اپنے دور میں 6,000 ارب لیا تھا, انہوں نے 1.5 سال میں 13,000 ارب لے چکے ہیں یہ. اور ابھی پیٹرول 2 سال فری آ رہا ہے, آپ کو یہ پتہ ہے نا, ادھار پہ آ رہا ہے, فری نہیں آ رہا, ادھار پہ آ رہا ہے. اس کے علیحدے ہیں, اس کے بھی ساتھ ملائیں تو 50,000 ارب تک آ جائے گا. تو اب نہیں عمران خان بتاتا کہ یہ پیسے جی کدھر جاتے ہیں, یہ کون سے خزانے میں جا رہے ہیں, کس چور وزیر اعظم کے کھاتے میں جا رہے ہیں. تو دوستو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, اس حکومت کا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی ڈپارٹمنٹ بھی مذہب سے لے کے آرٹ اور کلچر تک کوئی چیز نہیں ہے. ابھی یہ دیکھیں جب یہ حکومت جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کرونا میں کتنا کمایا ہے, یہ ٹائیگر فورس بنانے میں کتنا خرچ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک اور یہ فراڈ کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ ہاؤسنگ کا کل جو عمران خان نے اعلان کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے 7% انٹرسٹ کر دیا ہے, 7%. مجھے خود بینک والوں سے فون آیا کہ سر جی اب اس وقت بڑا سود کم پہ آیا ہوا ہے تو آپ نے کوئی گاڑی یا کچھ لینا ہے, تو میں نے کہا جی نہیں شکریہ تھینک یو. تو عمران خان نے کیا کہا ہے کہ جو 5 مرلے کا لے گا وہ 5% سود ادا کرے گا, جو 10 مرلے کا لے گا وہ 7% کرے گا. 7% تو بینک ویسے ہر بندے کو دے رہا ہے اس وقت, کیا فائدہ, کون سے یہ سستی سکیم ہے. 30 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے اور پھر ساتھ یہ بھی عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی یہاں پیسہ لگایا جائے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. سبحان اللہ, کتنے بڑے بڑے یو ٹرن لے رہے ہو خان صاحب, کیا لوگوں کو خواب دکھائے ہیں. گرین پاسپورٹ کدھر پہنچا دی ہے تم نے, 10 سے 12 درجے مزید نیچے چلا گیا تیرا گرین پاسپورٹ. اور آپ نے کہا تھا باہر لوگ نوکریاں لینے آئیں گے, اب سارے نوکریاں چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں تیری پالیسیوں کی وجہ سے. تو یہ پی آئی اے کا میں نے آج بتایا نا کہ ایتھوپیا نے بھی ایتھوپیا نے کہہ دیا جو سب سے کمزور ملک ہے کہ ہمیں پی آئی اے نہیں چاہیے, جائیں اپنے سارا وہ کریکشن کر کے آئیں. کیونکہ انہوں نے چوک میں کپڑے دھوئے ہیں غلام سرور خان نے,
جو خود نیب زدہ ہے اور جس کو نیب کا نوٹس مل چکا ہے. تو ان حالات میں دوستو اس ویڈیو کا میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک دن میں 3 منسٹروں کے کرپشن کے سکینڈل سامنے آئے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ کرپشن کے نام پہ آنے والی حکومت کتنے کرپشن میں ملوث ہو چکی ہے.